تم سے بعد میں بات کروں گا، یہ کہہ کر اسامہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اسامہ باہر لان میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ پچھلے 5 سال سے یہ روز کا معمول تھا۔ اچانک فون پر نوٹیفیکیشن آئی تھی۔ اس نے سیل نکال کر چیک کیا تو لگاری کا میسج تھا۔ یہ نام دیکھ کر چونکا تھا، مگر پھر یہ سوچ کر سر جھٹک کیا کہ ایک نام کے ہزاروں لوگ ہو سکتے ہیں۔ میں اندر آ جاؤں؟ ماریا پانی پینے کے لیے اٹھی تھی۔ اسامہ کو غصے سے جاتا دیکھ کر ادھر آئی تھی۔ آ جاؤ، ہانی نے کہا تھا۔ کومل، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں اپنا بسا بسایا گھر خراب کرنے پہ تلی ہو؟ ہانی نے آرام سے پوچھا تھا۔ تمہیں میں شروع سے بتا چکی ہوں کہ تم میرا مسئلہ ہو، شاید تمہیں بات سمجھ نہیں آتی۔ جب چلی گئی تھی تو تم میری بات مان کر، تو اب واپس کیوں آئی ہو؟ کومل نے نہایت بیزاری سے کہا تھا۔ کیا ہانی تمہاری وجہ سے گئی تھی؟ ماریا حیران رہ گئی تھی۔ دیکھو کومل، اگر تمہیں میری وجہ سے مسئلہ ہے تو پلیز صرف چند دن کی بات ہے، میں اور پری ایک فلیٹ میں شفٹ ہو جائیں گے، مگر میری وجہ سے اپنا گھر تو برباد مت کرو۔ جانتے ہو بھیا کو کتنے غصے میں تھے، کچھ الٹا سیدھا ہو جاتا تو؟ ہانی نے آنسو ضبط کرتے ہوئے سمجھایا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تم دونوں کا، پاگل ہو گئی ہو، کہاں جاؤ گی تم؟ یہ کومل یہ یہاں کیوں جائے گی؟ یہ یہاں سے کیوں جائے گی؟ یہ گھر اس کا بھی تو ہے، تم جانتی ہو اسے یہاں سے بھیجنے والی؟ تم کون ہوتی ہو اسے یہاں سے بھیجنے والی؟ ماریا جو دونوں کی بات سن رہی تھی بھڑک اٹھی تھی۔ تم بیچ میں مت پڑو، میں زونیا اور پری ساتھ رہ لیں گے، ویسے بھی کل ہاسپٹل جانا ہے انٹرویو کے لیے، بس جاب لگتے ہی میں چلی جاؤں گی، ہانی نے ماریا کو روکتے ہوئے کہا تھا۔ واہ ہانی، اپنی جاب کا بھرم دکھا رہی ہو۔ ہاں، اب تو تمہیں آزاد رہنے کی عادت ہو گئی ہوگی، اور ہاں، اپنے بھیا سے خود بات کر لینا، آخر تمہاری بات کیسے ٹالیں گے؟ کومل نے کہا تو ہانی باہر نکل گئی تھی۔ کومل، تم چاہتی کیا ہو؟ وہ جا رہی ہے تو تانے مار رہی ہو، اگر نہیں جاتی تو بھی تمہیں سکون نہیں ہے۔ اور کومل، اتنا تنگ مت کرو، اتنا مت گرو کہ کبھی اٹھ نہ پاؤ۔ یہ کہہ کر ماریا بھی ہانی کے پیچھے نکل گئی تھی۔ ہانی، تم تو ایسی نہیں تھی، اس کی بات کیوں مانی؟ کون ہے جو تمہیں یہاں سے نکالے گا؟ ماریا نے ہانی کو روکتے ہوئے کہا تھا۔ ماریا، بہت کچھ ہو چکا ہے، تم نے بھیا کا غصہ نہیں دیکھا، وہ میرے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بھتیجوں کے سر سے ماں یا باپ میں سے کسی کا سایہ اٹھ جائے۔ مجھ میں اب ہمت نہیں رہی کچھ دیکھنے کی، میں ٹوٹ چکی ہوں۔ مارو، اگر یہ اب کچھ ہوا تو بکھر جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نو ہانی، تم تو ہماری اسٹرینتھ تھی، تم ٹوٹ گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ ماریا گلے لگ گئی تھی۔ آج زونیا اور ہانیہ کو انٹرویو کے لیے ہاسپٹل جانا تھا، مگر پری کے اسکول سے اس کی ٹیچر کی کال آئی تھی، وہ ملنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے پہلے پری کے اسکول جانے کا فیصلہ ہوا تھا، پھر وہاں سے ہاسپٹل جانا تھا۔ گاڑی اسامہ ڈرائیو کر رہا تھا اور ہادی برابر والی سیٹ پہ بیٹھا تھا، پیچھے زونیا اور ہانیہ بیٹھی تھی۔ ہانی، مجھے لگ رہا ہے تمہارے دونوں بھائی ایسے بیٹھے ہیں جیسے تمہیں انٹرویو کے لیے نہیں بلکہ فرسٹ ٹائم اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں۔ زونیا نے دونوں کو پیچھے بیٹھے دیکھ کر ہانی کے کان میں سرگوشی کی تھی، مگر وہ سرگوشی ہی کیا جو اسامہ نہ سن لے۔ ہاں ہاں ہاں، زونی بس کر جاؤ، بتایا تو تھا، ایسے ہی ہیں بھیا اور بھائی۔ ویسے تمہارے بھیا جس ایٹیٹیوڈ سے چلتے ہیں، لوگ بے ہوش تو نہیں ہو جاتے۔ زونی بس کر جاؤ، اگر بھیا نے سن لیا تو بچو گی نہیں تم۔ ہانی، چھٹی میں بس 20 منٹ ہیں، چلو میں تمہیں اندر چھوڑ آتا ہوں، تم ٹیچر سے مل کر اور پری کو لے کر آ جانا، ہم یہاں ویٹ کر رہے ہیں، اسامہ نے گاڑی پارک کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا یار حیدر، ٹائم ہی نہیں دیکھا، ابھی تو 20 منٹ ہیں، چلو چھٹی میں، چلو یہیں پر ویٹ کر لیتا ہوں۔ حیدر گاڑی پارک کر کے اترتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ اچانک سامنے والی گاڑی سے پری کی ماما کو اترتے دیکھ کر ان کی طرف بڑھا تھا، مگر ان کے ساتھ پری کی مام کو دیکھ کر پھر ٹھٹکا تھا۔ ڈاکٹرز کے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ اپنے دماغ پر ایک بار پھر زور ڈال چکا تھا، اس کا سر پھر سے گھومنے لگا تھا، دماغ کے پردوں پر صرف اور صرف وہی چہرہ گھوم رہا تھا۔ اچانک اس کے لبوں پر کسی کا نام آیا تھا، ہانی۔ شاید اسے کچھ یاد آیا تھا، مگر اتنے میں ہی وہ پھر سے زمین بوس ہو کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اسامہ ہانی کو اندر چھوڑ کر گاڑی کی طرف آیا تھا، مگر وہی حیدر کو گرے دیکھ کر ادھر بھاگا تھا۔ اسے دیکھ کر ہادی اور زونیا بھی گاڑی سے اترے تھے۔ حیدر اٹھو، اسامہ نے اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہی تمہارے بھیا کو دیکھ کر سچ میں لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، زونیا نے ہادی کو بلاتے ہوئے پوچھا تھا، مگر اسامہ نے جس انداز میں گھورا تھا وہ چپ ہو گئی تھی۔
آپ ڈاکٹر ہیں نا، اسے چیک کریں، ہادی نے زونیا کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ جی ہاں بالکل، وہ بیٹھی تھی اور اس کی نبض چیک کی تھی، مگر چونک گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہا؟ ہادی نے پانی ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ عام بے ہوشی نہیں ہے، کوئی اور پرابلم ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں یا جعلی ڈگری لی ہوئی ہے؟ بے ہوشی کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، اسامہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ ہادی میں گاڑی سٹارٹ کر رہا ہوں، تم اسے گاڑی میں لے آؤ، یہ کہہ کر وہ گاڑی میں چلا گیا تھا۔ میں بھی چلوں نا؟ زونیا نے پوچھا تو ہادی نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ سنو، ہانی کو کال کر کے بتا دو کہ ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں، وہ پری اور حزیمہ کو لے کر وہیں آ جائے۔ ہیلو ہانی، بات سنو، زونیا نے کال ملائی تھی۔ ہاں یار بولو، میں ابھی فارغ نہیں ہوں، 10 منٹ لگیں گے، ہانی نے کہا۔ نو ہانی، دراصل وہ ساری بات بتاتی چلے گی۔ اوہو، چلو میں ہاسپٹل پہنچ جاؤں گی، ویسے تو ہمیں ادھر ہی انٹرویو دینا ہے، لیکن بے ہوش چاچو ہوئے ہیں یا چاچی؟ ہاں، ہانی سیریسلی میں نے بھی فرسٹ ٹائم کسی لڑکے کو بے ہوش ہوتے دیکھا ہے۔ وہ ہنسی تھی، مگر اسامہ کے کڑے تیور دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ ہاسپٹل پہنچ کر ہانی اسے آئی سی یو میں لے کر چلا گیا تھا۔ ہادی اسے آئی سی یو لے کر چلا گیا تھا۔ وہ وہی کھڑی ہانی کا ویٹ کر رہی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ سے ایک بات کرنی ہے، اسامہ سے مخاطب ہوا تھا۔ جی بولیں۔ آپ لڑکی ہیں اور لڑکیوں کو اس طرح منہ پر ہر بات نہیں کر دینی چاہیے۔ آپ ہانی کی فرینڈ ہیں، اس لیے سمجھا رہا ہوں۔ اوہ ہاں، لڑکیوں کو تو آپ کی وائف کی طرح پیٹھ پیچھے وار بھی نہیں کرنے چاہیے نا، اور آپ بھی نا، مجھے نہ ہی سمجھائے تو بہتر ہے۔ وہ انجانے میں غلط جگہ وار کر گئی تھی۔ ہانی حزیمہ اور پری کو لے کر ہاسپٹل پہنچ گئی تھی۔ پری اور حزیمہ کو ہادی کے پاس چھوڑ کر دونوں انٹرویو کے لیے جا چکی تھی۔ حزیمہ سے اس کے پاپا کا نمبر پوچھ کر اسامہ نے انہیں ہاسپٹل بلایا تھا۔ السلام علیکم، آپ کہاں ہیں؟ میں آئی سی یو کے باہر ہوں۔ وائل نے اسامہ کے نمبر پہ کال کی تھی۔ وعلیکم السلام، وائل تم؟ اسامہ اسے وہاں دیکھ کے حیران ہو گیا تھا۔ ہاں میں یہاں، لیکن تم کیسے؟ وائل بھی کم حیران نہیں تھا۔ پاپا چاچو پھر سے بے ہوش ہو گئے۔ حزیمہ وائل کو دیکھ کر بھاگ کر آیا تھا۔ واٹ؟ حیدر تمہارا بھائی ہے؟ اسامہ نے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ پچھلے مہینے تو اٹلی سے آیا ہے، وائل نے جواب دیا تھا۔ پھپھو کیسی ہیں اور اسے کیا ہوا ہے؟ ممی تو ٹھیک ہے، بس 1-2 دن میں پہنچنے والی ہیں۔ اس کی کہانی کافی لمبی ہے، بس یوں سمجھ لو کہ 3.5 سال کوما میں رہا ہے، جس کی وجہ سے یادداشت پر برا اثر پڑا ہے، اسی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ چلو ڈاکٹر سے مل لیتے ہیں۔ اسامہ وائل کے ساتھ کیبن میں داخل ہوا تھا۔ 4 گھنٹے ہو گئے ہیں، یہ ہوش میں کیوں نہیں آیا؟ 2 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا حیدر اتنا لمبا بے ہوش ہوا ہو، وائل نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ دیکھیں، ان کی رپورٹ سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے دماغ پر حد سے زیادہ زور دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اب جب بھی یہ ہوش میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی یادداشت واپس آ جائے، یا پھر ڈاکٹر سانس لینے کے لیے رکے تھے، کیا پھر ڈاکٹر وائل کا دل ڈوبا تھا، یا پھر ان کی ساری یادداشت بھی جا سکتی ہے۔ اب آپ لوگ دعا کریں کہ ایسا نہ ہو، مگر ان دونوں میں سے کچھ تو ہوگا۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہہ کر بات ختم کر کے چکا تھا، مگر وائل وہاں سے ہل نہ سکا تھا۔ چلو یار، تمہارا بہت شکریہ، تم نے اتنی مدد کی، کافی دیر ہو گئی ہے، تم لوگ گھر جاؤ۔ میں ہوں، وائل نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں یار، دیر تو ہو گئی ہے، چلو میں چلتا ہوں، اگر کوئی کام ہوا تو فوراً کال کر دینا، میں آ جاؤں گا، اسامہ نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ 2 ہفتے گزر گئے تھے، ہانی اور زونیا کی جاب لگ گئی تھی، اور کل ہی دونوں ایک فلیٹ دیکھ کر آئی تھی۔ اب ادھر شفٹ ہونے کا سوچ رہی تھی۔ ہانی، یار تمہارا گھر ہے تو تم اس میں رہ کیوں نہیں رہی ہو؟ میں آخری بار بتا رہی ہوں کہ میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی۔ زونیا نے جب سے ہانی کو اپنے گھر چھوڑ کر اس کے ساتھ فلیٹ میں رہنے والی بات سنی تھی، سخت ناراض تھی۔ ہاں مت رکھنا، میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے، تم بھی مت رکھنا، ہانی نے مصنوعی ناراضگی دکھائی تھی۔ پوری ناٹک کی دکان بنی ہوئی ہو تم یار، تم بات کو سمجھ نہیں رہی۔ زونیا نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ زونی پلیز تم سمجھنے کی کوشش کرو، میں کب تک اپنے بھائیوں کے سروں پہ بیٹھی رہوں گی؟ ان کی اپنی فیملی ہے، ان کے بھی حقوق ہیں، مگر یہاں میرے رہنے سے ان کی حق تلفی ہوگی، تم تو سمجھو میری بات، ہانی نے زونیا کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ مگر باہر اسامہ، جو ہانی کو بلانے آیا تھا، اس کی بات سن کر غصے سے اندر داخل ہوا تھا۔ کون سے حقوق کی بات کر رہی ہو تم، جو تمہارے ہونے سے پورے نہیں کروں گا میں؟ بھیا، وہ دراصل میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہوں، بس اسی لیے کہہ رہی تھی۔ تو کھڑی ہو ہانی، ہمارے لیے فخر کی بات ہے، مگر اس گھر سے جانے کی بات آئندہ تمہارے منہ میں سے نہیں آنی چاہیے۔ میں تمہیں پہلے بھی ایک بار سمجھا چکا ہوں، اور دوبارہ مجھے سختی سے سمجھانے پر مجبور مت کرنا۔
اسامہ سختی سے کہتا ہوا نکل گیا تھا، مگر پیچھے سے بے بس چھوڑ گیا تھا۔ یا اللہ میں کیا کروں، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ کومل بات سنو، تم نے ہانی سے کچھ کہا ہے کیا؟ اسامہ نے کمرے میں داخل ہوتے پوچھا تھا۔ نہیں تو کیوں، کچھ کہا ہے اس نے؟ ہاں، وہ یہاں سے جا کر کسی فلیٹ میں رہنے کی بات کر رہی تھی۔ تو جانے دے، 5 سال سے اکیلی آزادی سے اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی تھی، اب یہاں سب کے ساتھ مشکل ہو رہی ہوگی۔ سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائیں گے اور ہماری زندگیوں میں بھی سکون آ جائے گا۔ کومل بولتے ہوئے بھول گئی تھی کہ سامنے کون ہے۔ چٹاک، آخرکار اسامہ کا ہاتھ اٹھ ہی چکا تھا۔ تم کس قسم کی عورت ہو؟ میں ہی پاگل ہوں جو تمہارے پاس آیا تھا کہ تم ہی اسے سمجھا دو، مگر تم کیا خاک سمجھاؤ گی جب اس کے جانے کی وجہ ہی تم ہو؟ کیسی خود غرض ہو تم! تمہیں صرف اور صرف اپنے سکون کی پڑی ہے، اسی سکون کی وجہ سے تم نے ہانی کو جانے کا کہا تھا نا؟ مگر میرا کیا؟ تمہیں میری کیا فکر ہوگی؟ تم تو سکون سے سوتی تھی۔ کبھی سوچا کہ میں پچھلے 5 سال سے ایک رات سکون سے کیوں نہیں سویا، ایک پل چین سے نہیں گزارا، صرف یہ سوچ کر کہ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی؟ اور جسے تم آزادی کا نام دے رہی ہو، یہ اس کی قربانی ہے جو اس نے تمہاری خاطر دی۔ اپنی بیٹی سے دور رہی صرف تمہاری وجہ سے، مجھ سے، ہادی سے اور ماما سے، سب سے کٹ گئی صرف تمہاری خاطر، مگر صلہ کیا ملا؟ کچھ نہیں۔ اب واپس آئی ہے تو تمہیں اب بھی سکون نہیں ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم ایسی تو نہ تھی۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ کی بہن اغوا ہوئی تھی اور وہ 2 دن گھر سے غائب رہی تھی۔ اگر میری ماما نے اسے کچھ کہہ بھی دیا تھا تو کیا غلط تھا، مگر آپ نے اس کا غصہ مجھ پہ اتارا۔ کیوں؟ میرے کتنے ارمان تھے اپنی شادی کو لے کے، مگر آپ نے میری شادی 1 مہینے میں چوروں کی طرح کروائی۔ کیوں؟ صرف اور صرف اپنی بہن کی وجہ سے۔ سب غلط کام وہ کرے اور بھگتوں میں۔ کیوں؟ سب کو اس کی تکلیف دکھتی ہے، میری تکلیف کا کسی کو کوئی احساس ہی نہیں ہے، جیسے میں فالتو شے ہوں۔ وہ رو پڑی تھی۔ کون سی تکلیف کی بات کر رہی ہو؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اور تمہیں کس نے کہا کہ مجھے تمہارا خیال نہیں ہے؟ کوئی ایسا لمحہ بتاؤ جو تمہیں ضرورت ہو میں تمہارے ساتھ نہ ہوں۔ بلکہ یہ شکوہ تو ہانی کو کرنا چاہیے تھا۔ جب بھی اسے میری ضرورت ہوتی تھی میں پاس نہیں ہوتا تھا، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس میں اس کی غلطی کیا تھی؟ تم تو آسانی سے الزام ڈال دیتی ہو اس پر، مگر وہ کیا کرے؟ کبھی اس کی جگہ خود کو رکھ کر سوچا ہے تم نے؟ اسامہ نے غصے کو دبا کر کومل کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر بے سود، کیونکہ سمجھایا تو اسے جاتا ہے جو سمجھنے کے قابل ہو۔ وہ سب کے سامنے اسے تھپڑ نہ مارتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ میں اس کی جگہ خود کو کیوں سوچوں؟ میں لڑکوں سے نہیں لڑتی تھی، سڑکوں پر ہر لڑکی کو بچانے نہیں جاتی تھی۔ اف کومل، بس کر جاؤ، میں ہی پاگل ہوں جو تم سے بحث کر رہا ہوں۔ جو برائیاں تم نے گنوائی ہیں وہی اس کی اچھائیاں تھیں، اگر تمہیں کچھ عقل ہوتی تو سمجھ جاتی۔ وہ سگریٹ اٹھا کر پھر کمرے سے نکل چکا تھا۔ شازیہ پھپھو اٹلی سے اپنے بیٹے کے ہاں رہنے آئی ہوئی تھی، اور پری کا فرینڈ خزیمہ ان کا پوتا تھا۔ یہ سب کچھ ہانی کو ماریا سے پتہ چلا تھا۔ ہاں یار، پھپھو کی شادی پر پھپھو اپنی بہو کے ساتھ آئی تھی، تب تو 1 سال کا تھا۔ ماشاءاللہ کافی پیارا ہے، ہانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ہے تو اچھا۔ ویسے پھپھو کل آ رہی ہیں، ماما نے کہا تھا تمہیں بتا دو۔ اوکے، مل لوں گی۔ پری یہ دیکھو، میرے پاپا نے مجھے کل نیو بیگ اور باکس دلایا ہے۔ لبابا نے پرینا کو اپنا نیا اسکول بیگ اور باکس دکھا کر چڑھایا تھا۔ سو واٹ آئی ڈو؟ میری ماما نے مجھے 2 ویک پہلے ہی نیو دلوایا ہے، پری نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارے بابا نے تو نہیں دلایا نا؟ میرے تو بابا نے دلایا ہے، اور پتہ ہے بابا مجھے اور ماما کو اس ویکیشن پہ پاکستان ٹور پر لے کے جا رہے ہیں، لبابا چڑھاتے ہوئے بتا رہی تھی، مگر پری کی آنکھیں تو بابا کے نام پر ہی نم ہو گئی تھی۔ اتنے میں اسکول کی چھٹی کی بیل بج گئی تھی اور وہ بیگ اٹھائے باہر آ گئی تھی۔ ہائے پری، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ خزیمہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نتھنگ، کچھ نہیں، آئی ایم آلرائٹ۔ اس نے ہانی کی طرح ایکٹنگ کرتے ہوئے آنکھیں رگڑی تھی۔ ہیں؟ لیکن مجھے تو کوئی روتی ہوئی لگ رہی تھی۔ خزیمہ نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ کون لگ رہی تھی؟ پری نے تجسس سے پوچھا تھا۔ تم اور کون؟ کیا ہوا ہے؟ خزیمہ نے پھر سے پوچھا تھا۔ خیز، تمہیں پتہ ہے نا میرے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بس ان کی یاد آ گئی تھی، اور کوئی بات نہیں ہے۔ چلو بائے، ماما آ گئے ہیں۔ وہ ابھی بالکل ہانی کی طرح اپنا دکھ بانٹنے والی نہیں تھی۔
وہ آج ہاسٹل سے گھر پہنچی تو پھپھو آئی ہوئی تھی۔ وہ ان سے ملنے کے لیے اپنا مائنڈ تیار کر چکی تھی اور طعنوں اور حطب آمیز رویوں کی عادی ہو چکی تھی، کیونکہ جو آتا تھا اس کا ایک ہی کام ہوتا تھا، اس کے زخم خریدنا اور بس۔ مگر آج زندگی میں پہلی بار اس کے اندازے غلط ثابت ہوئے تھے۔ وہ نہایت ہی خوشی، اخلاقی اور محبت سے ملی تھی کہ وہ خود شرمندہ ہو گئی تھی۔ پری بھی ایک ہی بار میں کافی اٹیچ ہو گئی تھی۔ بیٹا رات کو سب کے ساتھ تم بھی آنا، شازیہ بیگم نے نہایت خلوص سے بلایا تھا۔ ریئلی سوری پھپھو، دراصل آج میری نائٹ شفٹ ہے ہاسپٹل میں، اسی وجہ سے نہیں آ پاؤں گی، ورنہ ضرور آتی۔ وہ معذرت کرتی ہوئی باہر آ گئی تھی۔ آج تو اس کی نائٹ شفٹ تھی، اگر نہ بھی ہوتی تو وہ کون سا وہاں جانے والی تھی۔ ہانی ہاسپٹل جا چکی تھی۔ کومل کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، اس وجہ سے وہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ ہانی آمنہ بیگم اور ماریہ کے ساتھ پری اور حماد کو پھپھو کے گھر چھوڑ گیا تھا۔ ہائے پری، تم آ گئی، میں کب سے ویٹ کر رہا تھا تمہارا۔ اور تمہاری موم آئی ہیں؟ نو، وہ تو ہاسپٹل گئی ہوئی ہیں، ورنہ ضرور آتی۔ اوہ چلو آؤ، میں تمہیں اپنا روم دکھاتا ہوں، حزیمہ نے کہا تھا۔ ویٹ، میں مارو مامی کو بتا کے آتی ہوں۔ مارو مامی، میں خس کے ساتھ اس کے روم دیکھنے جا رہی ہوں۔ اوکے اوکے بیٹا جاؤ، ماریہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ یہ بچی ہانیہ کی بیٹی ہے؟ نازیہ نے ماریہ سے پوچھا تھا۔ جی آنٹی، ماریہ نے بتایا تھا۔ بالکل اپنی طرح بنا رہی ہے، بچپن سے ہی لڑکوں سے دوستی کرنا شروع کر دی ہے، بڑے ہو کر ماں کی طرح گل کھلائے گی، نازیہ نے تمسخرانہ انداز میں کہا تھا۔ آنٹی آپ، ماریہ کچھ بولنے والی تھی مگر آمنہ بیگم کے آنسو دیکھ کر چپ ہو گئی تھی، مگر پیچھے سے گزرتے وجود کی کمپٹی کی رگیں غصے سے تن گئی تھی۔ بھابھی کیسی ہیں؟ شازیہ پھپھو نے آتے ہی آمنہ بیگم سے السلام علیکم کہہ کے انہیں گلے لگایا تھا۔ اور بیٹا تم ٹھیک ہو؟ کومل کیوں نہیں آئے؟ اور ہادی کو اندر تو بلا لیتی۔ جی آنٹی الحمدللہ ٹھیک ہوں، بس کومل امی کے ہاں گئی ہوئی تھی اور ان کو کچھ کام تھا اس لیے نہیں آئے۔ چلو بیٹا انجوائے کرو۔ اور سناؤ شازیہ، حیدر کیسا ہے؟ اور شادی وادی کا کچھ سوچا ہے؟ ایک اور آنٹی نے پوچھا تھا۔ ہاں اب تو الحمدللہ ٹھیک ہے، اور شادی بھی ہو جائے گی، لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں۔ کیا ڈھونڈ رہی ہوں؟ تمہاری بھانجی ہے نا، اسی سے کر لو۔ ہاں ماشاءاللہ، بھانجی بھتیجی سب ہیں، قسمت جہاں ہوگی وہی ہوگی۔ شازیہ بیگم مسکرائی تھی۔ بھتیجی تو تمہارے گھر سے بھاگی تھی نا، اسی سے کرو گی تم؟ اس کی تو بیٹی بھی ہے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ انجوائے کرنے میں آئی۔ شازیہ بیگم حیدر کو آتے دیکھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ حیدر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو مجھے بتا دو، ورنہ میں اپنی پسند کی لڑکی دیکھ لیتی ہوں۔ ماما کیا یار، دراصل مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ ہاں بولو۔ پری رکو، حیدر کی نظر پری پر پڑی جو لال چہرے کے ساتھ روتی ہوئی بھاگ کر آ رہی تھی۔ وہ بات چھوڑ کے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ مارو چلو یہاں سے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ روتے ہوئے سیدھا ماریہ کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا ہے پری؟ اپنی مارو کو تو بتا دو۔ ماریہ اسے روتا دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ مارو، وہ آنٹی ماما کو برا کہہ رہی تھی، میں نے ان کو منع کیا تو وہ سب کے سامنے ماما کو کریکٹرلیس کہنے لگی۔ مارو میری ماما بری نہیں ہیں، وہ تو بہت اچھی ہیں۔ کون آنٹی؟ ماریہ نہایت ضبط سے سن رہی تھی۔ میں نے کہا ہے، کیوں کچھ غلط کہا ہے؟ تمہاری ماما ایک کریکٹر لیس ہی ہے، وہ گھر سے بھاگی تھی۔ تم جانتی ہو تمہارے پاپا کہاں ہیں؟ اس سے پہلے فائزہ جملہ پورا کرتی ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا تھا۔ جانتی ہو کس سے کہہ رہی ہو؟ حیدر لال بھب کا چہرہ لیے کھڑا تھا۔ حیدر بھائی وہ چٹاخ۔ حیدر فائزہ کو کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک ماریہ کا تھپڑ اس کے چہرے پہ پڑا تھا۔ تم ذوحان، حیدر تمہیں کیسے نہیں پہچانتی میں؟ صحیح کہتی تھی ہانی، تم سچ میں ایک نمبر کے گھٹیا انسان ہو، اور اب بھی کتنے مزے سے کھڑے لوگوں کی باتیں سن رہے ہو۔ احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں؟ بات سنیں میری۔ حیدر مڑا تھا۔ کیا سنوں؟ تمہارے ایکسکیوزز؟ مجھے پہلے ہی لگا تھا کہ تمہیں دیکھا ہوا ہے، مگر کاش اسی وقت یاد آ جاتا۔ تم یہاں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ اوف، کچھ زیادہ ہی بھول چکی ہیں آپ۔ میں نے بہت ڈھونڈا تھا، اور کہاں نہیں ڈھونڈا۔ واہ مسٹر واہ، تم اب باتیں نہیں سن سکتے۔ اور اس کا کیا جو صرف تمہارا کیا بھگت رہی ہے؟ کیا قصور تھا اس کا؟ صرف یہی کہ وہ لڑکی ہے اور کمزور ہے، اور تم لڑکے۔ ماریہ، یہ ہے وہ؟ آمنہ بیگم صدمے سے لڑکھڑائی تھی، مگر آگے بڑھ کے اس نے تھاما تھا۔ جی ماما، یہی ہے ہانی کا مجرم۔ ماریہ نے آنسو پونچھے تھے۔ اے لڑکی، دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کیا کہہ رہی ہو؟ اپنے دوست کے گناہوں کو میرے بھانجے کے سر پہ ڈال رہی ہو؟ نازیہ بیچ میں بولی تھی۔ ماما، مارو
پری گرتے ہوئے چیخی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ مڑتی پری بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہاں میں ہی ہوں ہانی کا مجرم، میں نے اسے اغوا کیا تھا مگر نکاح کیا تھا، سن لے سب، آج کے بعد کسی کے منہ سے غلط الفاظ نہ سنوں، اور اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں معاف نہیں کروں گا، اس نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا تھا اور بھاگ کر پری کو اٹھایا تھا، مگر اس کا پری کو بیٹی کہنا سب کو حیران کر گیا تھا۔ شازیہ بیگم گھٹنوں کے بل روتے ہوئے آمنہ بیگم کے سامنے گری تھی۔ بھابھی مجھے معاف کر دیں، میری تربیت میں کچھ کمی رہ گئی تھی، جب ہی حیدر نے ایسا قدم اٹھایا، میں ہی قصوروار ہوں۔ شازیہ بیگم نے ہاتھ جوڑے تھے۔ ماما آپ خود کو سنبھالیں پلیز، میں نے ہادی کو کال کی ہے، وہ آ رہے ہیں۔ ماریہ آمنہ بیگم کو روتے دیکھ کر گھبرائی تھی، مگر یہ آنسو تو شکر کے تھے، آج ان کی دعا قبول ہوئی تھی، سب کے سامنے ہانی کی پاک دامنی ثابت ہو گئی تھی۔ وہ لوگ واپس آ چکے تھے۔ آمنہ بیگم نے ہادی اور اسامہ کو فوراً بتانے سے منع کیا تھا۔ پری پوری رات بخار میں تپتی رہی تھی، ماریہ اس کی پٹی کر رہی تھی۔ ماریہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ جاتے وقت تو بالکل ٹھیک تھی۔ ہادی نے 10ویں بار یہی سوال کیا تھا۔ یار بچی ہے، لوگ ہانی کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے، بس گھبرا گئی ہوگی۔ ماریہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ میں اندر آ جاؤں؟ ہانی نے جھانکتے ہوئے پوچھا تھا۔ آ جاؤ یار، ماریہ نے آواز دی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ ماما کہہ رہی ہیں بخار ہے، ہانی نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ نہیں اب تو کافی بہتر ہے، میں نے پٹی کر دی ہے۔ تھینکس یار، چلو تم لوگ سو جاؤ، پوری رات نہیں سوئے ہوگے، میں اسے لے جاتی ہوں۔ ہانی نے پری کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ تم بھی تو جاگی ہو یار، ادھر ہی چھوڑ دو، ادھر ہی۔ ہادی نے پری کو ہانی کی گود سے لیتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بھائی، اسے روم میں چھوڑ دیں، بس میں بھی اس کے ساتھ ہی سو جاؤں گی۔ ہانی نے پری ہادی کو دی اور کمرے سے نکل گئی تھی۔ ہانی پری کو لٹا کر برابر میں ہی لیٹ گئی تھی۔ فجر کی اذان میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ مما، پری کی آواز پر آنکھیں کھلی تھی۔ ہاں پری بولو۔ مارو مما، مارو، مارا۔ پری غنودگی میں کچھ بڑبڑائی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، کیا مارو؟ ہانی نے اٹھ کر بخار چیک کیا تو وہ پھر سے بڑھ رہا تھا۔ مما پاپا کی ڈیتھ ہو گئی ہے نا؟ اس نے پھر سے پوچھا تھا۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ آپ کی مما ہے نا آپ کے پاس، ان کو بتاؤ، ہانی نے ضبط سے پوچھا تھا۔ مما، اللہ جی نے اتنی جلدی پاپا کو اپنے پاس کیوں بلا لیا؟ وہ معصومیت میں اس سے سوال کر چکی تھی، مگر اسے کیا پتا تھا کہ اتنے سال تک اس کی ماں بھی یہی سوال کرتی رہی ہے۔ اس نے اٹھ کر پری کو دوائی پلائی تھی اور بے بسی سے آنسو پونچھے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسجدوں کے اونچے میناروں سے مؤذن کی صدا بلند ہوئی تھی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے، بہت رحیم ہے، کریم ہے، وہی تو رب ہے، سمیع ہے، سب کی بات سنتا ہے۔ پھر میری کیوں نہیں سنی؟ اچانک شکوہ کیا تھا۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے وضو کرنے گئی تھی، سلام پھیرتے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ پچھلے 5 سال سے اس نے دعائیں مانگنی چھوڑ دی تھی، نماز پڑھتے ہی اٹھ جاتی تھی۔ یا مستجاب الدعوات یا سمیع اللہ، یا اللہ آپ کا دعویٰ ہے جب کوئی بندہ آپ سے دعا کرتا ہے آپ قبول کرتے ہیں، اپنے بندے کی پکار کے وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آج 5 سال بعد پھر آپ کے در پہ آئی ہوں، اب خالی ہاتھ مت لوٹانا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس سکون دے دیں میری بیٹی کو، دنیا کے تانوں سے بچا لیں۔ وہ بچی ہے مگر دنیا یہ نہیں دیکھتی، لیکن تو کریم ہے، کرم فرما دے یا رب۔ ماما، پری نے آواز دی تھی۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ دوپہر 12 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اٹھتے ہی سب سے پہلے پری کا بخار چیک کیا تھا، جو اب تو اتر چکا تھا مگر اب تک گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ کچن میں ناشتہ بنانے گئی تھی۔ ماما، اللہ جی نے اتنی جلدی میرے پاپا کو اپنے پاس کیوں بلا لیا؟ کل رات کے پری کے کہے لفظوں میں کھوئی وہ سیڑھیاں چڑھ کر کمرے میں جا رہی تھی کہ اسامہ کے کمرے سے آتی آواز نے اسے رکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ مجھے پہلے بتایا ہوتا تو میں اسے زندہ ہی نہ چھوڑتا۔ اسامہ کی آواز سے غصہ ظاہر ہو رہا تھا۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ پری کو بھی پاپا کی ضرورت ہے، اسے بھی تو باپ کا پیار چاہیے۔ کومل کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ ہمارا پیار کم ہے کیا؟ اسامہ نے کہا تھا۔ بیٹا بہو صحیح کہہ رہی ہے، تم جتنا بھی پیار کرو لیکن بچوں کو تو باپ چاہیے ہوتا ہے نا، اور یہ دنیا ہے، باپ کے بغیر بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ یہ آواز آمنہ بیگم کی تھی۔ ماما آپ غلط کہہ رہی ہیں، میری طرف سے اجازت نہیں ہے، اور آپ سب بات ہانی کو بتائیں اور لاسٹ ڈیسیشن اسی کا ہوگا، ورنہ میں تو کبھی حیدر کو نہ چھوڑتا۔ بیٹا معافی۔ وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ تو پھپھو کل اسی لیے آئی تھی؟
اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ سنو، سامنے سے آتی ماریا کو پکارا تھا۔ ہاں بولو، بلکہ رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جانتی ہو کیا بات کرنی ہے؟ تم بھیا کے کمرے میں جاؤ اور بول دو کہ مجھے منظور ہے۔ وٹ؟ ہانی، تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ ماریا چونکی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں، تم بول دو مجھے قبول ہے، بلکہ مجھے تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے جو اسے میرے مشکوک کردار کے ساتھ قبول کر رہا ہے۔ لیکن ہانی، وہی تو بتا رہی ہوں کہ مجھے کچھ نہیں جاننا۔ مارو پلیز۔ ہانی بات کاٹ کر چلی گئی تھی۔ وہ آگے بڑھ گئی تھی اور ماریا پیچھے کھڑی نفی میں سر ہلاتی رہ گئی تھی۔ انجانے میں ہی صحیح، مگر ہانی نے اپنے زخم کو خود کریدا تھا۔ ماما، ہانی نے ہاں کہہ دی ہے، ماریا نے آ کر اطلاع دی تھی۔ اس سے ابھی تو بات نہیں کی، پھر کیسے کہہ دیا؟ اسامہ حیران ہوا تھا۔ شاید آپ لوگوں کی باتیں سن لی تھیں، مگر اسے یہ نہیں پتا کہ وہ ہی ذوحان ہے۔ ماریا، تم جاؤ اور اسے بتا دو، پھر جو کہے گی وہی ہوگا، اور کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی۔ اسامہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ بیٹا، اسے بتا دو، پتہ ہو یا نہیں، وہ تو اس کے نکاح میں ابھی بھی ہے، تو اسے بھی مت بتاؤ، کہیں وہ غصے میں آ کے طلاق نہ مانگ لے، اور اس کے بھائی تو اس کے فیصلے کے منتظر ہیں، اور حیدر ڈائیورس نہیں کرے گا۔ تم مت بتاؤ، اس کے لیے یہی کافی ہے، اس کی ہاں ہی کافی ہے۔ آمنہ بیگم اپنی بیٹی کا گھر بستے دیکھنا چاہتی تھی، مگر سچ جاننے کے بعد بیٹی کی تکلیف نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے بتانے سے روک دیا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ زونیا کو جیسے ہی پتہ چلا، وہ ہاسپٹل سے سیدھا یہاں آ گئی تھی، اور آتے ہی ہانیہ پر غصہ نکال رہی تھی۔ اس میں پاگل ہونے والی کیا بات ہے؟ میں نے شادی کے لیے اپنی رضامندی دی ہے، کچھ غلط کیا ہے؟ ہانی نے کہا تھا۔ تم نے دیکھا ہے اسے، ملی ہو، جانتی ہو کون ہے، کیسا ہے، کیا کرتا ہے، یا ایسے ہی منہ اٹھا کر ہاں کہہ دی؟ سونیا کے سوال پہ ہانی نے نظر چرا لی تھی۔ کیا فائدہ ملنے کا، میرے لیے یہی کافی ہے کہ وہ میری بیٹی کا فیورٹ ہے، اور میں کیا اس سے مل کر اس سے جانوں گی؟ اس کا تو احسان ہے مجھ پر جو مجھ جیسی لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ ہانی نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ تم جیسی لڑکی لاکھوں میں ملتی ہے، اتنی خوبصورت، پیاری اور صاف دل کی لڑکی؟ اور رہی بات پری کی، تو وہ تو بچی ہے، جو بھی اسے پیار کرے گا وہ اس کا فیورٹ ہو جائے گا، مگر زندگی تم نے گزارنی ہے، میں ایسے ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ تم میرے بغیر شادی نہیں کرو گی، سونیا نے حتمی انداز میں کہا تھا۔ ایکسکیوز می، آپ کو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ جب ہانی نہیں ملنا چاہتی تو کیوں پیچھے پڑی ہیں؟ رہنے دیں، ہم کچھ غلط نہیں کریں گے اس کے لیے۔ اس کی پسند ناپسند کو جانتی ہوں، آخر بچپن کا ساتھ ہے۔ کومل ایک دم سے دروازہ کھول کر بولتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ سیریسلی، آپ اپنے آپ پر بھروسہ کرنے کو کہہ رہی ہیں؟ جوک آف دا ڈے، زونیا طنزیہ ہنسی تھی۔ ہانی، جانتی ہوں میں نے بہت کچھ غلط کیا ہے، مگر میں کیا کرتی، بہت اپسیٹ تھی، اور ساما بھی ہر وقت مجھے ہی ڈانٹتے تھے۔ سوری یار، معاف کر دو۔ ویسے بھی اب تم یہاں سے جانے ہی والی ہو تو پلیز معاف کر دو۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں کومل، بس وقت صحیح نہیں تھا میرا۔ ہانی نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پہ لاتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، میں چلتی ہوں، تم آرام کرو۔ کومل اٹھ کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ کیسی خود غرض لڑکی ہے یار، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے تمہاری فرینڈ تھی، یہ معافی مانگنے آئی تھی یا تمہیں سنانے؟ زونیا صدمے سے دیکھ رہی تھی۔ ابے چھوڑو یار، تم سناؤ۔ وہ دونوں باتیں کرنے لگی تھی۔ جو اہل طلب میں تھے مفادات کے سو رنگ کی ایک بات تھی، اور ایک بات کے 100 رنگ۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اس کی آنکھ پیاس سے کھلی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر آئی تو اسامہ کو نیچے لان میں ٹہلتے اور کسی سے بات کرتے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ بھیا اس ٹائم کس سے بات کر رہے ہیں؟ وہ سڑیاں اتر کر نیچے آئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میجر میرے آدمیوں کو پکڑنے سے تم مجھے پکڑ لو گے؟ شاید بھول گئے ہو میں کون ہوں۔ لغاری، مجرم چاہے کتنا ہی شاطر کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ ثبوت چھوڑتا ہے۔ کال کیوں کی ہے؟ ہاں، تمہیں کیا لگ رہا ہے تم اپنا وعدہ پورا نہیں کرو گے تو میں تمہاری جان چھوڑ دوں گا؟ نہ میرا بچہ، نہ شیر سے پنگا نہیں لیتے۔ تم مجھ سے وعدہ کر کے میرے ہی آدمیوں کو پکڑ رہے ہو، غلط، بہت غلط۔ مجھے دھوکہ دینا تمہیں بہت بھاری پڑے گا میجر۔ دیکھو لغاری بھیا، کیا ہوا؟ اس وقت کس سے بات کر رہے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ ہانی کی آواز پہ اس نے فوراً کال کاٹ دی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس نیند نہیں آ رہی تھی تو یہاں آ گیا۔ لیکن آپ تو بات کر رہے تھے فون پر۔ بات کر رہا تھا، ہاں وہ دوست تھا۔ اوکے بھیا، حد ہے، آپ تو نروس ایسے ہو رہے ہیں جیسے کومل نے آپ کو گرل فرینڈ سے بات کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو۔ ہانی ہنسی تھی۔ ہاں، توبہ کرو۔ اور تم کیوں نہیں سوئی ابھی تک؟ سوئی تھی، مگر ابھی آنکھ کھلی تھی تو آپ کو یہاں دیکھا اور آ گئی۔
اچھا گڑیا، مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی دراصل۔ حیدر بھیا پلیز آپ اتنی ٹینشن مت لیں، پھوپھو اتنی اچھی ہیں، ان کا بیٹا بھی اچھا ہی ہوگا، اور مجھے صرف پری کی فکر تھی۔ اب تو وہ خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں، لیکن گڑیا تمہارا جاننا ضروری ہے کہ اتنے میں اسامہ کا موبائل فون پھر سے بجنے لگا تھا۔ چلے بھیا صبح ملتے ہیں، آپ کال اٹینڈ کر لیں۔ ہانی مسکراتی ہوئی چلی گئی تھی۔ ماما خود کے چاچو میرے پاپا ہیں۔ ہانی زونیا پیچھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ پری بھاگتی ہوئی ہانی کے پاس آئی تھی۔ ہیں؟ نہیں تو؟ ہانی نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں بالکل، آپ کے پاپا بن جائیں گے جب آپ کی ماما کی ان سے شادی ہو جائے گی، کومل نے اندر داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ ماریا نے غصے سے موقع بنایا تھا۔ وہ پری کے ذریعے ہانی تک سچ پہنچانا چاہتی تھی، مگر کومل نے بیچ میں آ کر کام خراب کر دیا تھا۔ اس نے بارہا سچ بتانے کی کوشش کی تھی، مگر ہر بات کچھ ایسا ہو جاتا کہ وہ بتا نہیں پاتی تھی۔ السلام علیکم، بھابھی کیسی ہیں؟ شازیہ بیگم اپنی بہن نازیہ کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ الحمدللہ، تم دونوں کیسی ہو؟ ہم بھی ٹھیک ہیں، اور سنائیں ہانی کیسی ہے، کیا کر رہی ہے؟ شازیہ بیگم نے محبت سے پوچھا تھا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، دراصل وہ ہاسپٹل میں ہے، پچھلے ویک سے نائٹ شفٹ چل رہی ہیں۔ تو آمنہ بیگم نے جواب دیا تھا۔ جوان جہان لڑکی اکیلی راتوں کو باہر رہتی ہے، اللہ خیر ہی کرے، نازیہ نے طنزیہ انداز میں کہا تو شازیہ بیگم نے انہیں گھورا تھا۔ آنٹی، یہی جوان جہان لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو آدھی آدھی راتوں کو آپ کو ہارٹ اٹیک آنے پر علاج کرتی ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو آپ تو مر ہی جائیں گی نا۔ ماریا نے چائے کپوں میں نکالتے ہوئے کہا تو شازیہ بیگم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور نازیہ دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ بھابھی اس کی اگلے ہفتے شادی ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ گھر بٹھائیں، نازیہ نے کہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بھابھی فورس کرنے کی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور سنائیں، شازیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ دراصل مجھے بات کرنی تھی، آمنہ بیگم نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ جی بولے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ دراصل ہم سادگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں کیا برائی ہے، کر لیں، شازیہ بیگم نے کہا تھا۔ ایک اور بات کرنی تھی، ہم نے ہانی کو یہ نہیں بتایا کہ حیدر ہی ذوحان ہے، یعنی پری کا باپ۔ اگر بتا دیتی تو وہ کبھی راضی نہ ہوتی۔ آمنہ بیگم نے سر جھکا کر بتایا تھا۔ اوہ کوئی بات نہیں، شادی کے بعد دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہوگا تو دونوں سنبھال لیں گے، آپ فکر مت کریں۔ شازیہ نے بات سنبھال لی تھی۔ لیکن بھابھی شادی تو دھوم دھام سے ہونی چاہیے تھی، تاکہ ہانی کو کوئی ارمان نہ رہے اور کوئی اس پر انگلی اٹھانے والا نہ ہو، نازیہ نے اچانک کہا تھا۔ مگر نازیہ، آمنہ بیگم کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ بھابھی مان لینا، ہمارے بھابھی مان لینا، ہماری ایک ہی تو بھتیجی ہے، اور اس کے بھی ارمان ہوں گے تو کر لیں، نازیہ نے پیار سے کہا تو ماریا حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا کیا امی آپ نے؟ فائزہ جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹ رہی تھی۔ نازیہ کو آتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ اس کے سوال پر نازیہ پوری کہانی سنا دی تھی۔ امی، آپ کے دل میں بھتیجی کی بڑی محبت جاگ رہی ہے جو اس کی دھوم دھام سے شادی کرانا چاہتی ہیں۔ آپ کو شادی کروانی ہے یا توڑوانی ہے؟ حیدر صرف میرا ہے، میں ہانی کو نہیں لینے دوں گی، فائزہ غصے سے چیخی تھی۔ فائزہ دماغ سے سوچو، میں نے دھوم دھام سے شادی کا اسی لیے کہا ہے کیونکہ ہانیہ کو کچھ پتہ نہیں، اور جب نکاح پر اسے پتہ چلے گا تو بہت ہنگامہ ہوگا۔ مجھے تو سوچ سوچ کر مزہ آ رہا ہے، نازیہ نے شاطرانہ انداز میں کہا تھا۔ کیوں کرے گی وہ ہنگامہ؟ فائزہ نے پوچھا تھا۔ ارے پاگل، تم تو جانتی ہو کتنے غصے والی ہے، اور غصے میں جنگلی بلی بن جاتی ہے۔ جب اسے اصلیت معلوم ہوگی تو ریئیکٹ کرے گی، اور پورے خاندان کے سامنے حیدر کا تماشا بن جائے گا، اور کوئی مرد اپنا تماشا بنانے والی کو بیوی نہیں بناتا، سیدھا طلاق دے کر چھٹی کرے گا۔ نازیہ نے اپنے مطابق زبردست پلان بنایا تھا، مگر یہ بھول گئی تھی کہ تقدیر لکھنے والا اوپر بیٹھا ہے۔ ایک ہفتہ پڑ لگا کر گزر گیا تھا۔ پری کی خوشی دیدنی تھی۔ آج ہانی کا مائیوں تھا، سب انجوائے کر رہے تھے، مگر وہ خود ہاسپٹل میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ہانی، پرابلم کیا ہے تمہاری؟ کیوں رو رہی ہو؟ پلیز چپ ہو جاؤ۔ زونیا اسے چپ کراتے کراتے خود رو پڑی تھی۔ جانتی ہو زونی، جب 17 سال کی تھی تو میں نے اپنے ہمسفر کی ایک لسٹ بنائی تھی۔ پتہ ہے وہ کیا تھی؟ کوئی ایسا جس کے لیے صرف میں خاص ہوں، جس کی روح تک میرے لیے ہو، جس کے لیے میں اکیلی ہی ہوں، جس کی محبت کا دائرہ مجھ تک رہے، اور میرے لیے اس کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ میری زندگی میں یہ آخری محبت ہو، اس کی محبت میرا کل اثاثہ ہو، اور میں اس کا کل جہان
کیونکہ مجھ سے اپنی من پسند چیز اور اپنی من پسند لوگ تقسیم نہیں کیے جاتے تھے۔ میں اپنا ہر جذبہ مخلص رکھتی تھی اور ہر تعلق مخلص ہی چاہتی تھی، مگر میں بھول گئی تھی کہ یہ سب ناولز کی باتیں ہیں۔ زندگی اتنی حسین نہیں ہوتی جتنی دکھائی دیتی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، ہانی تم اگر شادی کے لیے ریڈی نہیں تھی تو انکار کر دیتی۔ نہیں زونی، میں نے اللہ سے اپنی بیٹی کے لیے باپ نہیں مانگا تھا، مگر اس کو دنیا کے طعنوں سے بچانے کی دعا کی تھی۔ شاید وہ اس صورت میں قبول ہوئی ہو۔ مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، بس دل بے چین ہے، اور وہ تو رہتا ہی ہے۔ ہانی نے مسکراتے ہوئے آنسو پونچھے تھے۔ دلہن صاحبہ گھر چلو، اس سے پہلے کہ تمہارے بھائی یہاں تک پہنچ کر تمہیں روتا دیکھے اور میری بینڈ بجا دے، سونیا نے کہا تو ہانی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آنٹی دیکھ لیں، یہ مہندی نہیں لگوا رہی، زونیا نے شکایت لگائی تھی۔ تمہیں بڑی آتی ہے، میرے ہاتھ خراب کر دو گی تم، ہانی نے بہانہ بنایا تھا۔ تم مجھے کہہ رہی ہو؟ مجھے؟ زونیا نے آنکھیں نکالی تھی۔ ورلڈ کی بیسٹ مہندی لگاتی ہوں۔ اس کی بات پر ماریا نے ہنسی ضبط کی تھی۔ آنی دیکھیں میں نے مہندی لگوائی ہے، پری بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ واؤ، کہاں سے لگوائی ہے اتنی پیاری؟ میں بھی لگواؤں گی، زونیا نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ہادی ماموں دو آنٹیوں کو لائے ہیں۔ واٹ؟ ہادی لایا ہے؟ کہاں سے؟ ماریا نے فوراً سے جواب دیا تھا۔ مجھے کیا پتا مارو، لیکن وہ ابھی کومل مامی کو مہندی لگا رہی ہیں اور سیکنڈ والی سے میں نے لگوائی ہے، پری نے آنکھیں مٹکا کر بتایا تھا۔ ماریا بیٹھ جاؤ واپس، مہندی والیوں کو لایا ہے، کسی اور کو نہیں۔ زونیا نے ماریا کو کھڑے دیکھ کر آنکھ ماری تھی اور وہ جھیم کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اپنے مہندی لگے ہاتھوں کو غور سے دیکھ رہی تھی، جو رات کو زونیا اور ماریا نے زبردستی سے لگوائی تھی۔ وہ رات سے باہر نہیں نکلی تھی، اسے کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ شام ہونے والی تھی، رات کو اس کا ہال میں نکاح اور رخصتی تھا، اور وہ بھی ایسے شخص سے جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی، نہ کبھی دیکھا تھا۔ وہ لمبا سانس لے کر اپنی زندگی کے متعلق سوچ رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھول کر ماریا داخل ہوئی تھی۔ ہانی، تم نے پالا جانے سے بھی منع کر دیا ہے اور اس کو لانے سے بھی، خود تیار ہوگی کیا؟ میں کس کے لیے ہوں تیار؟ میں کس لیے ہوں تیار کر دوں گی، زونیا نے مسکرا کر کہا تھا۔ لیکن مجھے تیار نہیں ہونا یار، اتنا بھاری سوٹ پہن کر تو آ رہی ہوں اب، ہانی نے چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ بس کر جاؤ، تم اب تک اپنی عادت نہیں بدلی تم نے، بھاری کپڑوں کو دیکھ کر چڑھنا چھوڑ دو جانے من، شادی ہونے والی ہے تمہاری، ہادیہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ او مائی گاڈ، تم کب آئی؟ کیسی ہو تم؟ ہانی نے بھاگ کر گلے لگا کر روتے ہوئے کہا تھا۔ میں تو صبح سے آئی ہوئی ہوں، مگر لوگوں کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے کہ کمرے سے باہر تشریف لے آئیں، اور یہ سوال مجھے کرنا چاہیے کہ تم کہاں تھی؟ اتنے سال سے ایک کال تک نہیں کی، کم از کم حال ہی پوچھ لیتی، مگر نہیں، ہادیہ نے مصنوعی ناراضگی سے کہا، مگر ہانی کے آنسو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ بس کر جاؤ، سیلاب آ جائے گا یہاں، اور ہم ہیں نا اس کو تیار کرنے کے لیے، ایسا تیار کریں گے کہ جیجو دیکھتے رہ جائیں گے۔ ہانیہ کی بات پر سب مسکرا دیے تھے اور ہانی کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ ڈیپ کلر کی میکسی میں دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی تھی، پورا ہال میں گہما گہمی تھی، خوشی کا سما تھا، سب مہمان خوش کپیوں میں مصروف تھے۔ اتنے میں بارات آنے کا شور ہوا تھا اور کوئی چلتا ہوا اس کے برابر میں آ کے بیٹھا تھا۔ اس نے ایک نظر بھی اپنے ساتھ بیٹھے شخص پر نہیں ڈالی تھی، گویا اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو اس بات سے کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے۔ پری بالکل ہانی جیسی میکسی پہنے ادھر ادھر خوشی سے بھاگ رہی تھی۔ مولوی صاحب بسم اللہ کریں، وائل نے مولوی صاحب کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ جی نکاح میں دیری کیوں؟ آمنہ بیگم نے ہانی کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا تھا۔ ہانیہ ارسلان شاہ ولد فاران شاہ، آپ کا نکاح ذوحان حیدر شاہ ولد کامران شاہ سے سکہ رائج الوقت 5 لاکھ روپے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ الفاظ تھے اب پگھلا ہوا سیسا جو اس کے کانوں میں انڈیلا جا رہا تھا۔ وہ زندہ تھا جسے وہ پچھلے 5 سالوں سے مرا ہوا سمجھ بیٹھی تھی، آج اس کے سامنے تھا۔ اس کی سوچ سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفلوج ہو چکی تھی۔ یہ اس کے کسی گناہ کی سزا تھی یا شاید اب اس کے رب کا کوئی اور امتحان، پر ایسا امتحان اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا تھا، اتنا کڑا امتحان کہ جس شخص نے اس کی زندگی جہنم بنا دی تھی اسی کو پوری دنیا کے سامنے جنت کا ساتھی بنایا جا رہا تھا۔ نہیں اللہ نہیں،
پلیز آپ تو سب دیکھ رہے ہیں نا، رکوا دیں اسے پلیز۔ اب ہمت نہیں رہی، وہ بے اختیار سسک اٹھی تھی۔ پر کہتے ہیں نا ہر گھڑی قبولیت کی تھوڑی ہوتی ہے، شاید ہمیشہ کی طرح آج بھی وقت اس کے لیے بے رحم تھا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا تھا۔ ویران آنکھیں، لرزتے ہونٹ، کانپتے ہاتھ، خوفزدہ چہرہ، وہ بے بسی کی مکمل تصویر بنی بیٹھی تھی۔ پر کسی کو کچھ دکھائی کیوں نہیں دے رہا تھا؟ وہ جو اس کی معصومیت اور پاک بازی سے واقف تھے، وہ خاموش کیوں تھے؟ کیوں اسے اسی کے حوالے کر رہے تھے جو اس کا مجرم تھا؟ اسے پھر سے اسی انا پرست انسان کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا جس نے اپنی انا کی خاطر اس کی زندگی خراب کر دی تھی۔ اسے صرف اور صرف اپنی انا عزیز تھی، لیکن یہی انا جسے ہانی عزت نفس کا نام دیتی تھی اس کی ذات کا بھی خاصا تھی، لیکن آج وہ انا ایک بار پھر سے مار دی گئی تھی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب دوبارہ بولے تھے۔ بیٹا قبول، بولو بیٹا قبول ہے۔ آمنہ بیگم آگے بڑھی۔ اس نے بے بس ہو کر اماں کو دیکھا تھا۔ وہ اسامہ کو تلاش کیا تھا۔ اب اسے پتہ چلا تھا اسامہ کب سے اسے یہ بتانا چاہتا تھا۔ مجھے معاف کر دینا میری بچی، تم اس کی امانت تھی، آمنہ بیگم نے کہا تھا۔ اس کی نگاہ سامنے خوشی سے تمتماتے پری کے چہرے پر پڑی تھی اور خود الفاظ ادا ہو گئے تھے، قبول ہے۔ سبحان شاہ نے پین اس کی طرف بڑھایا اور بالآخر کپاتے ہاتھوں سے ایک بار پھر خاموشی سے سائن کر دیے تھے، کیونکہ عزت نفس کی بہترین شکل وہ خاموشی ہے جو آپ عین وقت اپنے ایسے وقت میں اختیار کرتے ہیں جب لوگ آپ سے دھماکہ خیز کلام کی امید کرتے ہوں۔ مبارک ہو۔ ایک شور اٹھا تھا، شاید وہ شور تھوڑی دیر بعد تھم جاتا، مگر اس کے اندر کا شور تو شاید اب کبھی تھمتا، مگر اسے اپنی پرواہ ہی کب تھی۔ وہ جو سمجھے تھے تماشا ہوگا، میں نے چپ رہ کے بازی پلٹ دی۔ بھیا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہانی نے خود کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ ماریا نے اسامہ سے کہا تھا، صحیح کہہ رہی ہے یہ بھائی۔ ہانی کی خاموشی سے مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ ہانی نے بھی کہا تھا، میں نے کہا تھا نا پہلے ہی بتا دو، مگر تم لوگ سنتے ہی نہیں ہو۔ رکو میں بات کرتا ہوں۔ اسامہ آگے بڑھا، مگر رخصتی کا سن کر رک گیا تھا۔ رخصتی ہو رہی تھی۔ ہانی مسکرا کر سب سے گلے مل رہی تھی۔ آخر میں اسامہ کے گلے لگی تھی۔ دل نے پھوٹ پھوٹ کر رونے کی خواہش کی تھی، مگر اپنے نصیب پر ماتم کی اجازت چاہی تھی۔ مگر وہ ہانی ہی کیا جو دل کی بات سن لے؟ وہ اس عزیزت کو اپنی خاموشی میں ڈھال چکی تھی۔ سب اذیتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ بہت خاموش ہوتی ہیں، اتنی خاموش کہ ان کی آواز صرف اللہ کو سنائی دیتی ہے۔ کیونکہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے حد ٹوٹنے کے بعد بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ وہ تکلیف میں ہیں۔ وہ پھر بھی مسکراتے ہیں، بے حد مسکراتے ہیں۔ ان کے چیخنے کی، ٹوٹنے کی، بے آس ہونے کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ بظاہر رونقوں اور زندگی سے بھرپور نظر آنے والے یہ لوگ سب سے زیادہ حساس ہوتے ہیں، جو ذرا سی بات پر ریزہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ رب سب جانتا ہے، وہی ایسے لوگوں کی تنہائی اور کرب کا رازدار ہوتا ہے۔ سہاگ کی اسٹیج پر بیٹھی دلہنیں اپنی آنکھوں میں ڈھیروں حسین خواب سجائے امنگوں بھرا دل لیے اپنے ہمسفر کا انتظار کرتی ہیں، مگر وہ نہایت صبر سے لب بھیجے پھپھو کا کمرے سے جانے کا ویٹ کر رہی تھی۔ پورا کمرہ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ دیواروں پر وائٹ پینٹ کے ساتھ گرے ٹچ دیا گیا تھا۔ تمام سامان جدید طرز کا، قیمتی اور خوبصورت تھا۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو نے ماحول کو معطر کیا ہوا تھا۔ جہازی سائز بیڈ پر پتلیاں بکھری ہوئی تھیں۔ بالآخر صبر ختم ہوا اور پھپھو کمرے سے چلی گئی تھی اور اس کے ضبط کا بنٹن ٹوٹ گیا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ روتے ہوئے سیج کی ایک ایک لڑی توڑ رہی تھی۔ مجھے نفرت ہے ان پھولوں سے، ان کی خوشبو سے، ان کپڑوں سے۔ وہ نہایت غصے میں اپنی جولری اتار رہی تھی کہ پورے ہار کی موتیاں اسی کی طرح کمرے میں بکھر گئی تھیں۔ رو رو کر اس کی سانس گھٹنے لگا تھا تو کوئی سلائڈنگ ڈور کھول کر بیلکنی میں آیا تھا۔ کیوں کیا آپ نے؟ کیا میں اتنی گنہگار ہوں کہ آپ کو مجھ پر رحم نہیں آیا؟ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو کہاں گئی وہ محبت؟ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ چوڑیاں اتارتے ہوئے کافی چوٹیں لگ گئی تھیں، مگر اسے فکر نہیں تھی۔ اچانک دروازہ کھولنے کی آواز پر وہ آنسو پوچھتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اسے 100 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ پورا کمرہ اپنی حالت پر ماتم گنا تھا۔ گلاب کی لڑیاں ادھر ادھر پڑی اپنے نصیبوں پر آنسو بہا رہی تھیں۔
وہ آگے بڑھا تو موتیوں کے پیر میں آنے کی وجہ سے گرتے گرتے بچا تھا۔ اس نے چاروں طرف آنکھیں گھمائی تو اسے بالکنی سے باہر نکلتے دیکھ کر ساکت ہو گیا تھا۔ ریڈ میکسی میں اتنی اس کی رنگت دمک رہی تھی اور آنکھیں لال آنکھیں اور ناک اس کے رونے کی چغلی کھا رہے تھے۔ اس حلیے میں وہ کوئی ابصرہ ہی لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مدہوش ہو گیا تھا۔ اس کے زوردار تھپڑ سے ہوش میں آیا تھا۔ ویل ڈن مسٹر زوہان، حیدر شاہ، کمال کر دیا، ہانی نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا کمال کا پلان بنایا تم نے مجھے برباد کرنے کا، اور مبارک ہو، تم کامیاب بھی ہو گئے۔ اب کیا ہوا، دوبارہ برباد کرنے کا ارادہ ہے یا ٹیشو کی طرح استعمال کرنے کا؟ اوف، مجھے تمہیں استعمال کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور رہی بات برباد کی تو تم نے کون سی کسر چھوڑی تھی مجھے برباد کرنے میں؟ ہاں، میں برباد کروں گی تمہیں، میں؟ وہ کرب سے ہنسی تھی۔ وہ خود برباد ہو جو دوسروں کو کیا کہہ سکتا ہے؟ ہانی پلیز میری بات تو سنو۔ وہ اس کے سامنے دوزانو بیٹھا تھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں مانتا ہوں میں نے غلط رستہ چنا تھا، مگر میں تم سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ اگر میرے ساتھ وہ حادثہ پیش نہ آتا تو میں اپنی ماما کو لینے ہی واپس گیا تھا، بلیو می۔ واہ، کمال کا بیوقوف بناتے ہو، مجھے تمہارا ایک ایک لفظ یاد ہے۔ تمہیں تو مجھ جیسی دکنیالوسی لڑکی کے دامن کو خراب کرنا تھا، بس جب مشن مکمل ہو گیا تھا تو واپس کیوں آئے ہو؟ یا پھر اپنی بیٹی کو برباد کرنے کا ارادہ ہے؟ چٹاخ، جو کہنا ہے مجھے کہو بانی، میری بیٹی کو بیچ میں مت لاؤ ورنہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ بیٹی؟ کون سی بیٹی؟ وہ جس کے بارے میں 5 سال تک جانتے نہیں تھے وہ بیٹی؟ یا جو تمہاری غلطی کا نتیجہ تھا؟ نہیں، بلکہ تمہارے بدلے کا نتیجہ تھا۔ کتنا آسان ہے نا تمہارے لیے 5 سال غائب رہ کر پھر باپ کا رتبہ پا لینا۔ وہ آج پوری زندگی کے آنسو بہا لینا چاہتی تھی۔ ہر درد اس کے چہرے پر عیاں تھا، جسے دیکھ کر زوہان کے دل میں کچھ چبھا سا تھا۔ ہانی پلیز پانی پیو۔ اس نے اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے پانی کا گلاس دیا تھا، جسے اس نے بے دردی سے پھینک دیا تھا۔ میرا نام ہانیہ ہے اور تمہیں کوئی حق نہیں ہے مجھے اس نام سے بلانے کا، اور آئندہ مجھے ہاتھ مت لگانا، گھن آتی ہے مجھے اپنے وجود سے۔ شٹ اپ، میرے ہاتھ لگانے سے گھن آتی ہے؟ یہ بات یاد رکھنا، میرے پاس تمام حقوق ہیں ہانیہ ارسلان، اور جب بھی تمہیں چھوا ہے جائز رشتے میں تھے ہم، ناجائز نہیں تھا۔ وہ جو اتنی دیر سے ضبط کیے سن رہی تھی آخرکار پھٹ ہی پڑا تھا۔ وہ رشتہ تم نے صرف اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے بنایا تھا، اور اب جا کر یاد آیا ہے اپنا جائز رشتہ؟ وہ تلخی سے ہنسی تھی۔ اس کے الفاظ دل کو چیر گئے تھے، اسی لیے وہ جواب دیے بغیر سائڈ ٹیبل سے سگریٹ اٹھا کر بالکنی میں چلا گیا تھا۔ وہ پورے کمرے کو ماتم کرتا چھوڑ کر چینج کر کے لیٹ گئی تھی۔ پورے 6 سال بعد اسے سکون کی نیند آئی تھی۔ وہ اپنی ساری ٹینشن نکال چکی تھی۔ ہیلو، کیا کر رہے ہو تم؟ کیا کروں گا، اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ سوچا تھا قدرت کے انصاف کے بعد لوگ صرف معاف کر دیں گے، مگر خیر، تم نے کیوں کال کی ہے؟ وہ 2 منٹ میں باہر آؤ، امپورٹنٹ بات کرنی ہے، پیچھے سے آنا۔ اور رہی بات قدرت کے انصاف کی، تو جسے تکلیف دی ہے اس کا انصاف بھی تو ضروری ہے۔ آ رہا ہوں۔ وہ بالکنی سے نکلا تو اسے سوتا دیکھ کر چیزوں سے بچتا بچاتا باہر نکل آیا تھا۔ کیا کام تھا؟ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا، مگر دوسری طرف ساری بات سن کر ٹینشن میں آ گیا تھا۔ بے فکر رہیں، میرے ہوتے ہوئے کوئی بال بھی بانکا نہیں کر سکتا۔ سوری، میری آواز خراب ہے، اس وجہ سے تھوڑی سی بار بار ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ کے لیے جو ہے بہت اچھی سی میں ریکارڈ کروں گی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں پردوں کو چیرتی کمرہ روشن کر رہی تھیں۔ اسے اپنا سر بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ نیما آنکھوں سے سر تھامے اس نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو بیڈ خالی تھا۔ وہ کسی انجان کمرے میں تھی۔ آہستہ سے اسے رات کی باتیں یاد آنے لگی تو وہ جھٹکے سے بیٹھی تھی، مگر سر چکرایا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تو پورے کمرے کو صاف پایا اور واش روم میں شاور لینے کے لیے گھس گئی تھی۔ دیور جی، اٹھا دے اپنی بیوی کو، نہیں تو آج کے دن خزیمہ اور پرینا نے میرا دماغ خالی کر دینا ہے۔ سوہان کو گہری سوچ میں ڈوبے دیکھ کر فاریہ، خزیمہ کی ماما نے کہا تھا۔ جی بھابھی، اٹھاتا ہوں۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ ارے سونے دے بچی کو، پتہ نہیں نیند آئی بھی ہوگی یا نہیں، شازیہ بیگم نے ناشتے کے میز پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ماما آ گئی۔ ہانی کو نیچے آتے دیکھ کر پری چیخی تھی اور بھاگ کر پاس گئی تھی۔ ہائے ہانی، کیسی ہیں آپ؟
بور تو نہیں ہو رہی نا؟ اگر بور ہو رہی ہیں تو مجھے یاد کر لیجیے گا، حزیمہ نے ہانی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تھا، جس کی وجہ سے سب کے منہ کھلے رہ گئے تھے اور ہانی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ہانی کے بچے، یہ چاچی ہیں، زحان نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ نو وے، شی از جسٹ مائی ہائی نوٹ چاچی، انڈرسٹینڈ؟ حزیمہ نے ہانی کو آنکھ ماری تھی، مگر پریک کے مکے سے بلبلا اٹھا تھا۔ کیا ہے پریک، کیوں مارا؟ میری ماما کو آنکھ کیوں ماری؟ شی از پریٹی نا، اس لیے۔ حزیمہ نے صفائی دی تھی۔ ناٹ اگین، اوکے؟ پری نے وارننگ دیتے ہوئے کہا تو سب مسکرا دیے تھے۔ او مائی گاڈ، میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ حیدر شاہ اور میجر اسامہ ایک ساتھ، مطلب میرے بیسٹیز ایک ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ میجر زراعت نے ہوٹل میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ تم زحان کو جانتے ہو؟ اسامہ نے چونک کر پوچھا تھا۔ آف کورس یار، میں نے بتایا تو تھا، لندن میں میرا ایک یار بنا تھا، یہی تو ہے وہ، زرداد نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اور سنا، گڑیا کیسی ہے؟ واپس آ گئی؟ اور وہ چھوٹی پتاخا کہاں ہے؟ اس سے ملنے کا بہت دل چاہ رہا ہے۔ ہم مطلب کی بات کر سکتے ہیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، زحان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے۔ زرداد نے اسے حیرت سے دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا تھا۔ یہ بتاؤ کیا ثبوت ہے؟ اسامہ نے پوچھا تھا۔ میرے پاس اس کے گینگ کی ویڈیو ہے، زحان نے ویڈیو دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ USB میں محفوظ تھی، اور USB میری بہن کے پاس تھی۔ کیا جانتے ہو لگاری کے بارے میں؟ تمہارا پتہ ہے اس نے مجھے مارنے کا کہا ہے، زرداد نے اسے جانتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، اسامہ نے بتایا ہے۔ اور کوئی بات نہیں ہے؟ وہ ایک اسمگلر ہے، منشیات کا کاروبار ہے اس کا۔ اور اسامہ نے پوچھا تھا۔ بس اتنا ہی پتہ ہے، ایک اس کا آدمی ہاتھ لگا تھا، مگر اس نے زہر کھایا تھا، زحان نے کہا تھا۔ تم پوری سٹوری سنا سکتے ہو؟ کب، کیسے اور کیا ہوا تھا؟ اسامہ نے پوچھا۔ وہ 6 سال پہلے جا چکا تھا۔ لندن جانے والی فلائٹ میں تھوڑی خرابی ہو گئی تھی، اس وجہ سے 1 گھنٹہ لیٹ فلائٹ کرے گی۔ یہ اعلان سنتے ہی زحان کا دماغ گھوما اور وہ لگیج رکھ کر ٹہلنے لگا تھا۔ ٹہلتے وہ ایک سنسان ایریا میں آیا۔ شاید وہاں ٹوٹے ہوئے جہاز کھڑے تھے۔ یس باس۔ نہیں، کسی کو نہیں پتا، بس وہ تھوڑی خرابی ہوئی ہے جہاز میں، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑا تھا، مگر یہ بات سن کر تجسس ہونے لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ چھپ کر ویڈیو بنانے لگا تھا۔ کیا کر رہا ہے چھوٹو؟ جلدی کر، اچھے سے چھپا، کوئی آ نہ جائے۔ ایک لمبا موٹا کالا سا لمبے بال اور بڑی بڑی مونچھوں والے آدمی نے کہا تو دوسرا آدمی جلدی وائٹ سفوف دوائیوں کی شیشوں میں بھرنے لگا تھا، شاید چیکنگ کے ڈر سے ایسا کر رہا تھا۔ زحان نے پوری ویڈیو بنا کر جہاز کے آپریٹر کو دکھائی تھی، جس کی وجہ سے وہ دونوں آدمی منشیات کے سامان کے ساتھ پکڑے گئے تھے۔ اسے لگتا تھا یہ بات ختم ہو گئی، مگر ابھی تو شروعات تھی۔ وہ لندن پہنچا ہی تھا کہ اس پر گھر پہنچنے سے قبل ہی جان لیوا حملہ ہوا تھا، مگر وہ بچ گیا تھا۔ اسے ایک اتفاق سمجھ کر مذاق میں اڑا چکا تھا۔ دوسری بار چند دنوں بعد حملہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ 24 گھنٹے تک بے ہوش رہا تھا، مگر اللہ کے حکم سے ہوش میں آ گیا تھا۔ کامران صاحب اور وائل کے پوچھنے پر پہلے تو وہ ٹال مٹول کرتا رہا، پھر سچ بتا دیا تھا، اور چند دن بعد ہی ایک جہاز کی کریش کی اطلاع ملی۔